بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میرے لیکچر کا موضوع ہے اسلام اور سائنس۔ سائنس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے معنی علم اور جاننے کے ہیں، اور انگریزی زبان میں سائنس سے مراد ایسا علم جو تجربات اور مشاہدات کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ سائنس کے اسلام اور سائنس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس کا تذکرہ کیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے حوالے سے ذکر کیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں کی پیدائش اور ان کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو سائنس کے جو اصول ہیں وہ قوانین فطرت کے مطابق ہیں، یعنی پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے قوانین و فطرت ایک جیسے ہیں، جیسا کہ سمجھا جا سکتا ہے۔ قوانین فطرت پر تسلط، پوری کائنات کے قوانین کو سمجھ کر ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور انسان نے اپنی عقل و شعور کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ ان قوانین پر قابو پا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکمل اتھارٹی کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ نے تسخیر کائنات یعنی سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اے انسان تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ تو سائنس اور اسلام کے جو قوانین ہیں، واقعات کی پیش گوئی ہے، ہاں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلے سے بتا دیا کہ انبیاء کے ذریعے سے۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ ڈیفرینشیٹ کر رہی ہیں انسان کو جانور اور فرشتوں سے اور دیگر مخلوقات سے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اب مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ تو یہ جو علم ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ اب وہ جو ہدایت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی الہی ہے، تو یہ وحی الہی بھی اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ وحی الہی کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں میں سے جو جو چیزیں عطا فرما رہے ہیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو معجزات رونما ہو گئے تو سمجھیں کہ وہ راز افشا ہو گئے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ہے۔ اب یہ کشتی بنانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو مکمل گائیڈنس دی ہے کہ کس طرح سے کشتی بنانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی تو اب وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا ہے کیا ہے کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ کشتی ہے اور اس میں ہم بیٹھیں گے اور یہ پانی میں فلوٹ کرے گی۔ تو لوگ ہنستے تھے، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ یہ اول تو پانی نہیں ہے، یہاں پہ پانی کہاں سے آئے گا؟ دوسرا یہ کہ پانی میں تو جو چیز ہوتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے، فلوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب پانی آیا، اور وہ سارے واقعات آپ کو علم میں ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، تو جب پانی آیا تو وہ کشتی فلوٹ کرنے لگی۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا، انسان کو سمجھ آ گئی کہ ہم پانی میں اس طرح سے ہم سفر کر سکتے ہیں، ہم پانی میں اس طرح سے ہم کشتی کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ کشتیاں جو بھی بن رہی ہے، اس وقت تک جتنی بھی کشتیاں بن رہی ہیں اس کا پیٹرن وہی ہے حضرت نوح علیہ السلام والا۔ تو اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ابھی ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں اس کو آگے چلتا ہوں کہ اب یہ سائنس جتنی بھی یہ جو پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں، دیکھیں اس حوالے سے میں اگر کہوں کہ پہاڑوں کو چیر کے دیکھیں یہ جو بنائی جا رہی ہیں، آج سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور راستے بنائے جا رہے ہیں، اور یہ نہریں بنائی جا رہی ہیں، اور ہر قسم کے پھل پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ جو جوڑے، تو یہ ساری چیزیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے بتا دی ہیں. تو سائنس کے جو بنیادی تصورات ہیں، سائنس کے یہ تو میں نے بات کر لی، ابھی ہم بنیادی تصورات کی بات کرتے ہیں. سائنس کے جو بنیادی تصورات ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے خود انحصاری. تو معاشرے میں قوم اپنی ضروریات میں خود انحصاری صرف اس وقت حاصل کر سکتی ہے جب وہ معاشی، معاشرتی اور دیگر مسائل کو اسلامی اور سائنسی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کرے. اس طرح آبپاشی ہے، زراعت ہے، خوراک ہے، اسی طرح دیہی ماحول ہے، ثقافت ہے. تو ان تمام چیزوں میں اسلام اور سائنس کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں انسان کی تمام ضروریات میں خود انحصاری حاصل کی جائے. دیکھیں آج تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر، ہم کیا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو خود انحصاری، تو یہ جو سائنس ہے، آج ہم یہ سائنس کوئی اسلام کے خلاف چیز نہیں ہے. سائنس اور اسلام ایک ہی چیز ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی قرآن کی پہلی آیت کیا نازل ہوئی ہے؟ اقرا، پڑھ. تو علم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اسی طرح آپ کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم عطا فرما. تو یہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو اس طرح کی احادیث بھی موجود ہیں. اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ میں آپ نے باقاعدہ جب مسجد نبی بنائی ہے تو باقاعدہ وہاں پر آپ نے اصحاب صفا جو آج بھی موجود ہے وہ چبوترا، اور آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ بھیجا یہودیوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ وہاں سے علم حاصل کر کے لے آئیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح سے جنگی ساز و سامان کو، جنگی سامان بنانے کے لیے بھی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھیجا ہے کہ وہ ٹریننگ لے کے آئے، تاکہ وہ ٹریننگ صحابہ لے کے آئے اور پھر انہوں نے وہ جو بنائی جنگی آلات وہ بنائے. تو تعلیم اور صحت کے جو مسائل ہیں، اسی طرح اسلام لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پر زور دیتا ہے. اسی طرح انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ان ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی پر، آج ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو میڈیکل کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں نا، ہمارے جو طلباء ہیں، اب پہلے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو عرض کرتا ہوں. اسلام پہلے ڈومینیٹڈ تھا. آج سے تقریباً 400 سال پہلے دنیا پر اسلام کی حکومت تھی. اس وقت اسلام عروج پر تھا. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی سائنسی علوم ہیں، ابھی میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کے لیکچر میں، تو یہ سارا ہمارے پاس تھا. ہم ترقی کر رہے تھے، ہم اوپر جا رہے تھے کہ کیا ہوا کہ اندلس میں ہم پر حملہ ہوا، اور ہمارا جتنے بھی، ہم بڑی تیزی سے جب ترقی کر رہے تھے تو ہماری ترقی رک گئی، اور جن لوگوں نے ہم پر حملہ کیا ان لوگوں نے ہم سے وہ علوم بھی، ہم نے نہ صرف کہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا بلکہ ہماری کتابوں سے انہوں نے علوم لے کے اور انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کے بعد جو سب سے بڑا جھٹکا ہمیں جب لگا علم کے حوالے سے، کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا بغداد، اور اس پر ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تو اس نے کیا کیا، اس وقت ہم علم و ادب کے حوالے سے دنیا میں سرخیل تھے ہم، تو ہمارا سارا کچھ اس وقت، ہمارا سب کچھ چھن گیا. اور پھر سلطنت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی علوم و فنون کے حوالے سے بڑا کام ہوا اور ہو رہا تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر مسلمانوں سے یہ سارا یہ اقتدار ان کے پاؤں سے زمین سے رکھتی گئی، اور پھر برِ صغیر پاک و ہند میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر مسلمان اب زوال، اس وقت ہم ڈیکلائن کا شکار ہیں. امت مسلمہ اس وقت بحیثیت مجموعی، اس وقت ہم جو بھی یہ ٹیکنالوجی جو بھی آ رہی ہے تو یہ ہم باہر سے لے رہے ہیں. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلیم اور صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اگر ہم امت مسلمہ اب اسی طرح سے، لیکن اب اس میں وقت لگے گا، لیکن اب ہم اس طرح نہیں ہیں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جا رہے ہیں.
تو توانائی کا بہتر استعمال ہے، جس طرح کہ آپ دیکھیں آج کل سولر سسٹم ہے، آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بجلی کی بچت کریں، تو اس کے لیے توانائی کے بہتر استعمال کے لیے بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ سائنس کو اسلامی تعلیمات سے مربوط کرنا، یعنی آج دیکھیں ہم کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے، ہم اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال کریں، ٹھیک ہے یہ ایک میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، اس میں ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں گناہ والے کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو سائنس کا جو بنیادی تصور ہے اس کو اسلامی ممالک میں عام کرنا چاہیے، کیونکہ سائنس کے ذریعے قوانین قدرت کو دریافت کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد وحدت پر ہے، یعنی سائنس کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں وہ تمام قوانین ہر جگہ اور ہر وقت برابر ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمیں یہ چاہیے کہ اسلامی قوانین کے حوالے سے ہم امت مسلمہ کو اب اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے، اور انسانیت کی خدمت بھی سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو یہ سائنس ہے، آپ دیکھیں اگر ہم یونیورسٹی میں نہیں آ سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ میرے طلباء کا وقت ضائع نہ ہو، اور اسلام ہمیں خدمت خلق کا درس دیتا ہے، ہمیں ایسے علوم اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا چاہیے جن کے ذریعے ہم بہتر طور پر انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، جس میں زراعت ہے، صنعت و حرفت ہے، تعلیم ہے، اخلاقیات ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ دیکھیں نا پہلے زمینیں کس طرح سیراب ہوتی تھیں، پہلے زمین کی تیاری میں وہ ہل چلتے تھے، آدھی زمین تیار ہوتی تھی، 6 مہینے لگتے تھے زمین کی تیاری میں، پھر 6 مہینے لگتے تھے، 6 مہینے ایک فصل کاشت ہوتی تھی، 6 مہینے دوسری۔ آج ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ٹریکٹر کے ذریعے سے جناب روٹویٹر ہے، ٹریکٹر ہے، اور جناب وہ ہارویسٹنگ ہوتی تھی پہلے، جناب کئی دن کٹائی ہوتی تھی، اب جناب وہ ہارویسٹر ہیں، جناب ٹھکا ٹھک سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو کاشتکار کا وقت بھی بچ گیا، اس نے جناب پہلے 2 فصلیں کاشت ہوتی تھیں، اب 4 فصلیں کاشت ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے، اور یہ اس میں یہ جو خدمت ہے اس میں انسانیت کی۔ تو سائنسی علوم کو اسلامی فلسفہ میں ڈھالنا، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے پیش کرنا، کہ جدید علوم کو اسلامی نقطہ نظر سے اس طرح پیش کیا جائے کہ ہر علم کی ابتدا میں یہ بتایا جائے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور ارادے کا مطالعہ کرتا ہے جو ایک خاص انداز میں جاری کیے گئے، اور جس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں نا، ہم کیا ہیں؟ انسان کیا ہے؟ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں، اور وہ یہی توپ چیز جو ہے جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو یہی توپ چیز جو ہوتی ہے، تو اس کی روح جب نکلتی ہے تو پھر یہ میت کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو ہم اگر ہم اسلامی علوم کو دیکھتے ہیں تو ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو اس کو یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ نے ہمیں، یہ پہلے سے چیزیں موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم دیا، تو اب قلم کے ذریعے سے جو ہمارے پاس پہلے سے علوم و فنون موجود ہیں وہ ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ، یہ دین کس کی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور مسلمان سائنسدان ہیں، ان کے کارنامے، ہم ان کے کارناموں کی تشہیر کریں کہ مسلمان علم کے معراج پر تھے، جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، بہت سی ایجادات کی ان لوگوں نے، اور آج کے سائنسدانوں کی کاوشیں جو ہیں وہ ان سے بہت بڑھ کر تھی۔ آج تو ہمارے پاس وسائل ہیں، آج جو لیکن پہلے ہمیں لائبریری جانا پڑتا تھا، آج لائبریری آپ کے کلک پر لائبریری ہے، ایک کتاب میں وہ ملتی نہیں تھی، اور جناب اس کے لیے میلوں اور گھنٹوں سفر کرنا پڑتا تھا۔ آج جناب آپ کے پاس روڈز ہیں، موٹر ویز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ٹرین ہیں، بلٹ ٹرینز ہیں، آج تو یہ ساری چیزیں، پہلے تو انسان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں۔ پہلے انسان کے پاس یہ لائبریریاں کیا ہوتی تھیں؟ آج تو آپ کی یونیورسٹی میں لائبریری ہے، پبلک لائبریریز ہیں، پہلے یہ اس طرح سے لائبریری کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ جب برصغیر پاک و ہند میں ہی کنسیپٹ نہیں تھا، انگریز کے آنے سے پہلے بھی نہیں تھا۔
تو ہر کسی جو علوم کے ہوتے تھے ماہر، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی پرسنل لائبریری بنایا کرتے تھے. تو مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کی بنیاد غور و فکر پر ہے. اللہ قرآن مجید میں بارہا مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن افلا ینظرون افلا تعقلون افلا یشعرون، تم شعور نہیں کرتے ہو، تم عقل نہیں رکھتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے؟ تو اب دیکھیں نا، اس میں نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار تفکر اور تدبر کی طرف بلا رہے ہیں. اندھی تقلید کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں بے شمار مقامات پر اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ تم غور سے دیکھو کہ زمین اور آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو کل سیروا فی الارض، ہیں زمین میں آپ سیر کرو، دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ہیں ساری. تو آپ دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، ستارے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سورج کہے نہیں جی میں مشرق سے نہیں نکلتا ہوں، میں مغرب سے نکلنا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ دن اور رات کا آنا جانا ہے، سردی گرمی، تو یہ سب کچھ کیا ہے، تو یہ ہیں. تو اسی طرح سے جو بنو امیہ کے عہد میں جو سائنس کی خدمات ہیں اس میں علم کیمیا ہے. تو یہ تو بات ہے کہ بنو امیہ کے دور میں سائنسی علوم پر اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی، اور وہ کوئی خاص رصد گاہیں اور اس طرح کی یونیورسٹیز اور اس طرح کے ریسرچ سینٹرز تو نہیں بنائے گئے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر مصر کے ایک عیسائی عالم سے علم کیمیا، طب، حیت اور یونانی کتب کا عربی ترجمہ کرایا گیا. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ بغداد میں اس وقت میں بلکہ یہ پڑھ رہا تھا، آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اس سے پہلے وہاں کے یہ حالات تھے علم و ادب کے حوالے سے کہ وہاں پر کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس کا ٹرانسلیشن نہیں ملتا تھا. بغداد میں جو کتاب کہیں نہیں ملتی تھی بغداد میں ملتی تھی، اور سونا دے کے کتاب، ایک طرف سونا رکھا جاتا تھا دوسری طرف کتاب رکھی جاتی تھی، تو سونا تول کے کتاب دی جاتی. یعنی کتاب کی اتنی اہمیت تھی، لوگ اس وقت کین اتنے ہوتے تھے کتاب ڈھونڈنے کے لیے بغداد آتے تھے. اور جناب وہاں پہ جو ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں یونانی کتب کا، اور پھر تجربہ گاہیں بھی قائم ہوئی ہیں، اور پھر جناب یہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. اور علم طب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علم طب میں بھی عربوں نے یونانیوں سے استفادہ کیا اور بے شمار اس پر کام کیا، بے شمار کتابوں کے ترجمے ہوئے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہی، یعنی یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ کون سا ہے؟ سن 99 ہجری. یعنی ہم یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 99 سال بعد وہاں پر شفا خانے قائم ہو گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طب پر اتنا کام ہو رہا ہے، چونکہ حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں اور اسلام تقریباً آدھی دنیا تک اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. تو اس وقت پھر بنو امیہ نے بھی کام کیا. اسی طرح بنو عباس کی جب حکومت آتی ہے تو وہ بھی اس پر کام کرتے ہیں. اور بنو عباس کے عہد میں سائنسی علوم کو حقیقی ارتقاء نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اسلام نے اسلامی تعلیمات کا اصول ہر شخص پر لازمی قرار دیا تھا. تو اب حصول علم پر مخصوص طبقات کی اجارہ داری ختم ہو گئی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ علم آج بھی آپ اگر ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے تو وہاں پر ہر آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا. آج آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، وہاں ایسی جامعات ہیں جہاں مسلمانوں کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا. لیکن اسلام نے ایسا کام نہیں کیا. اسلام نے کہا کہ علم حاصل کریں، یہ جس کے جو مرضی ہے علم حاصل کرے. تو مسلمان سائنسدانوں نے اس کے لیے جستجو کی، اصول وضع کیے، اور جو اصول اسلام کے مسلمان سائنسدانوں نے وضع کی ہیں، میں آپ کو بتا دوں یورپ بھی آج تک اس پر قائم ہے. اور یہ تو الگ بات ہے کہ مسلم امہ نے اب اس پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کا کام تھا. تو عہد عباسیہ میں علم طب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کمال حاصل کیا ہے مسلمان جو اطباء ہیں.
تو یونانی طب کی کتابوں کے ترجمے کر کے علم و جراحت میں بھی کمال حاصل کیا. دوا سازی کے لیے جڑی بوٹیاں اور پودے کاشت کیے جاتے تھے اور تجربات کیے جاتے تھے, اور وہ سائنسدان جو تھے ہر وقت اس میں مصروف رہتے تھے. تو علی ابن طبری نے فردوس الحکمت کے نام سے طب پر ایک کتاب لکھی, اور اس کی حیثیت طبی انسائکلوپیڈیا کی سی ہے. ابو بکر زکریا رازی نے الکتاب الطب لکھی. تو اور بھی اس طرح کی بے شمار کتب ہیں. حین بن اسحاق, بو علی سینا, ثابت بن کرہ, یہ عہد بنو عباس کے مشہور طبیب ہیں اور جراح بھی ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو شفا خانے, وہاں پر جو ہاسپٹلز قائم کیے گئے ہیں, تو ان کی تعداد 134 ہے. اور یہ جو شفا خانے ہیں یہ بنائے بھی وہاں پر مساجد کے قریب بنائے گئے, تاکہ لوگ مسجد نماز سے فارغ ہوں, اور کوئی بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہاں پہ وہ ان کو اپنی علاج کروا سکیں وہ اپنا. تو اسی طرح علم کیمیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اشیاء کی خاصیت اور ماہیت کے علم کو علم کیمیا کہتے ہیں. اس علم کا آغاز بھی بنو امیہ کے دور میں شروع ہوتا ہے, تاہم بنو عباس کے عہد میں اس علم نے حقیقی ترقی حاصل کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس پر کام شروع ہوا, اور پھر یہ کام ظاہر ہے کوئی بھی ریسرچ ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. چونکہ اسلام اس وقت عروج پر تھا تو علم جو ہے وہ اسلام کے ہاتھ میں تھا. اور تو اس دور کے مشہور کیمیا دان ہیں جابر بن حیان, ابو بکر زکریا رازی, ابو علی سینا, یعقوب الکندی. تو یہ معروف کیمیا دان ہیں. تو جابر بن حیان آپ دیکھیں کہ ان کو علم کیمیا کا بابا آدم کہا جاتا ہے, یعنی یہ بانی ہیں علم کیمیا کے. تو تقطیر, تبخیر, کشید, تاثیر, تو ان سب سے یہ واقف تھے. تقریباً 70 رسائل انہوں نے علم کیمیا پر لکھے. الخواص الکبیر, الخواص الصغیر, کتاب الاسراء. تو اس طرح اور بھی بے شمار, کتاب البروج, کتاب الراز, یہ ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اسی طرح ابو بکر زکریا رازی ہیں. رازی نے بھی علم کیمیا پر جابر کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کام کو آگے بڑھایا ہے. اور ان کی رازی کی جو کتاب الاسرار ہے تو اس میں کیمیاوی عملیات پر تجرباتی بنیادی کی روشنی میں بحث کی گئی ہے, اور ایک خاص قسم کا ترازو یعنی میزان طبعی بھی بنایا گیا ہے. صفت الکیمیا, کتاب الاسرار, کتاب المجاز لکھی ہیں. اور پگھلانے والی اشیاء, آتش گیر مادے اور نمکیات پر کام کیا. اسی طرح ابو علی سینا, انہوں نے بھی کیمیا میں بے شمار کامیابیاں سر انجام دی ہیں. تو انہوں نے کتاب الشفا لکھی ہے, فلسفہ طبیعیات لکھا ہے, اور ریاضیہ اور کیمیا پر مبنی بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, اور بے شمار ایجادات بھی ہیں. آب زر, آب نقرہ, پوٹاش, نوشادر, نمک, نوشادر اور پھٹکڑی, ان کے جواہر پر بھی انہوں نے کام کیا. یعقوب الکندی کا بھی عہد عباسیہ کے دور میں بڑا اہم کام ہے. آپ بھی نامور سائنسدان تھے. آپ کا ایک الگ رسالہ رنگ سازی اور رنگ ریزی پر ہے. المونیا, امونیم کلورائڈ, نائٹرک ایسڈ, سلفورک ایسڈ, پوٹاشیم نائٹریٹ, بارود کا پاؤڈر, الکحل, اور یہ سب آلات ایجاد کیے, جس میں آلہ تقطیر, آلہ ترشیح, آلہ تعصید, آلہ تحلور, آلہ تذویب, اور یہ سب جو آج کیمسٹری کی بنیاد ہیں. تو علم طبیعات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی عہد بنو عباس میں اس نے بڑی ترقی کی ہے. اور اس علم میں مادے, توانائی اور اس کے باہمی تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اور اس دور میں بہت سے مشہور ماہر طبیعیات ہیں. ابن الہیشم کا نام آپ نے سنا ہے, تو کہ ابن الہیشم جو علمی طبیعیات میں ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں. تو انہوں نے طبیعیات پر ایک کتاب لکھی, کتاب المناظر کے نام سے شائع ہوئی. آنکھ کی ساخت, انعطاف نور, فضا میں انعطاف نور, کہکشاں, کوس و قزح, اور ان موضوعات پر آپ نے کام کیا. اسی طرح آپ نے میزان الحکمت, الحالہ, کوس قزح, ضوء القمر, حیۃ العالم اور اصول الکواکب, یہ بڑی مشہور کتب ہیں ان کی.
اسی طرح البیرونی کا نام بھی آپ نے سنا ہے، یہ ماہر طبیعیات، ریاضی دان اور ماہر فلکیات اور جغرافیہ دان تھے. تو انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے الجواہر فی الجواہر، اور روشنی اور آواز کا فرق بتایا. تو دیکھیں نا، کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کی بیس. تو مسلمان سائنسدانوں نے ایک بڑی مضبوط بنیاد فراہم کر دی، اور پھر کیا ہوا کہ یہ ہماری کتابیں لے گئے یورپ والے، اور وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ تو جب یہ چاند پر گئے، سیارہ بھیجا، روس نے تو باقاعدہ ایڈمٹ کیا کہ جناب یہ مسلمان سائنسدانوں کی جو خدمات ہیں ہم نے انہی کی بنیاد پر کام کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو یہ سائنسدان ہیں البیرونی ہیں، اور اسی طرح ابو بکر زکریا رازی ہیں، ابو علی سینا ہیں، تو انہوں نے بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں. تو بنو عباس کا عہد، یعنی یہ تو سٹارٹ ہے شروع میں ہی. تو فلسفیوں کی ایک جماعت اخوان الصفا کے نام سے عراق میں قائم ہوئی، اور ایک دائرہ المعارف مرتب کیا جو کہ 52 رسائل پر مشتمل تھا، اور اس میں 17 طبیعات پر اس میں گفتگو کی گئی. اور تو ان میں مد و جزر، مناظر اور عناصر کی تفصیل درج تھی. تو ایک اور مسلمان سائنسدان ہے محمد بن موسیٰ شاکر، تو یہ میکانیات اور طبیعیات کا پہلا مسلمان سائنسدان ہے جس نے کتاب المبل تصنیف کی. علم ہیئت، ریاضی کے ماہر تھے. اس میں ریاضی میں قیمت الزاویہ کے نام سے کتاب مرتب کی. آپ دیکھیں ریاضی میں زیرو نہیں تھا، یہ زیرو مسلمانوں کی ایجاد ہے. تو اسی طرح ابو البرکات بغدادی، ان نے طبیعیات پر کتاب المعتبر اور دیگر کتب تصنیف کی، اور اس میں حرکت کے بنیادی قوانین شامل کیے. عبد الرحمن الحزم، یہ بھی طبیعیات اور علم ہیئت کے ماہر تھے. آپ نے کتاب لکھی کتاب المیزان الحکمت، تو اس میں مایعات کا وزن معلوم کرنے کا طریقہ اور جدول مرتب کی. آج دیکھیں نا، ہم گیس لینے جاتے ہیں، LPG گیس لینے جاتے ہیں، تو وہ کیسے اس کا وزن کیا جاتا ہے. تو اس کی ابتدا جو ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے. تو قانون تجاذب، اسی طرح مایعات میں چیزوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور اس کو اوپر اٹھانے کی قوت جس قدر ہو تو اس میں داخل ہو کر چیزوں کو اوپر اٹھا لیتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، غبارہ ہم بناتے ہیں تو اس میں اب گیس بھرتے ہیں تو وہ غبارہ اوپر چلا جاتا ہے. تو مقناطیسی اور قانون کشش ثقل کے متعلق ان کی مشہور کتاب الجوا ہے، جس میں یہ تمام قوانین درج ہیں. تو اب دیکھیں اس وقت انہوں نے یہ ساری کتابیں لکھی ہیں. تو علم فلکیات اور علم ہیئت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنو عباس کے عہد میں باقاعدہ رصد گاہیں قائم ہو چکی تھیں، اور یونانی علوم کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا. اور اس میں یعقوب الکندی، احمد نہامدی، عمر خیام، محمد بن ابو ریحان البیرونی، اسی طرح محمد بن موسیٰ الخوارزمی جیسے سائنسدان اور ماہر فلکیات اور ماہر علم و ہیئت پیدا ہوئے، اور انہوں نے اس شعبے میں بہت اہم کردار ادا کیا. یعقوب انفراری، یہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے درباری ہیئت دان تھے. 282 کتب لکھی ہیں آپ نے، اور دنیا کی 70 زبانیں جاننے والے یہ سائنسدان تھے. علم ہیئت کے علاوہ طبیعیات اور ریاضی کے بھی ماہر تھے. انہوں نے ایک آلہ استرلاب ایجاد کیا جس کے ذریعے عرب سنین کی ایک زیج تیار کی گئی. یعنی یہ جو آج بھی ہمارا ایشو چل رہا ہے کہ کیلنڈر کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑا کیلنڈر بنایا. تو عمر خیام بھی علم ہیئت کی ممتاز شخصیت ہیں. یہ سلجوقی حکمرانوں کی سرپرستی میں انہوں نے کام کیا، اور ملک شاہ سلجوقی نے اصفہان میں ایک رصدگاہ قائم کی، اور اس کا ایک اعلیٰ افسر انہیں مقرر فرمایا تھا. اور انہوں نے شمسی تقویم کی اصلاح کی، یعنی یہ جو ہم جنوری فروری مارچ ہے تو اس کی تقویم کہ ان کے دن کے حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا ہے. تو محمد بن ابو الریحان البیرونی، علم ہیئت پر ایک جامع کتاب لکھی، وہ ہے المسعودی کے نام سے، اور بہت سے آلات ہیئت بھی ایجاد کیے. محمد بن موسیٰ الخوارزمی، یہ بنیادی طور پر ایک ریاضی دان تھے، مگر انہوں نے بھی علم ہیئت پر بہت سا کام کیا، اور کتاب الزیج الاول اور کتاب الزیج الثانی اور کتاب العمل اور استرلاب پر کتاب لکھی. اسی طرح جعفر بن محمد عمر، یہ یعقوب انفراری کے شاگرد تھے اور سیاروں کا نظام گردش معلوم کرنے کے ماہر تھے. یحییٰ بن ابی منصور، تو یہ بھی علم فلکیات کے ماہر اور ہیئت دان تھے. انہوں نے چاند کی گردش اور نظام شمسی اور خطوط عرض سے بلد پر مبنی جدول بنائے. علم ریاضی کے حوالے سے
بنو عباس کے عہد میں بہت کام ہوا. یہ جتنے بھی بنو عباس کے عہد میں حید دان تھے وہ سارے ریاضی دان تھے, اور علم ریاضی میں مسلمانوں نے یونانی علوم سے بھی استفادہ حاصل کیا, مگر زیادہ تر معلومات بغدادی سے حاصل کی ہیں. مشہور ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی, البیرونی, محمد بن موسیٰ شاکر, عمر خیام اور عبد الرحمن السیوطی وغیرہ شامل ہیں. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی, تو یہ ایک ماہر ریاضی دان تھے, اور انہوں نے کتاب الجبرا و مقابلہ کے نام سے لکھی, اور جیومیٹری کے علم کے حوالے سے بھی موجد الجبرا اور ریاضی میں مہارت بھی رکھتے تھے. تو البیرونی جغرافیہ دان تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریاضی کے بھی ماہر تھے. محمد بن موسیٰ شاکر, آپ نے ریاضی کے حوالے سے جو کام کیا, آپ علم ہندسہ کے ماہر تھے. جیومیٹری کی کتاب الزاویہ کے نام سے مرتب کی. ابو القاسم, تو یہ اسپین کے مشہور فاضل علم ہندسہ, علم ہیئت اور علم ریاضی میں مہارت رکھتے تھے. انہوں نے المعاملات کے نام سے ایک کتاب لکھی جو علم العادات اور گنتی اور علم ہندسہ پر ایک منفرد کتاب ہے. آپ امام ابن خلدون کے ریاضیات کے استاد بھی رہے. تو آخر میں علم جغرافیہ پر بات کرتے ہیں. علم جغرافیہ سے مراد یہ ہے کہ جس میں زمین اور اس کی اقالیم میں تقسیم, پہاڑوں, دریاؤں اور ان چیزوں پر بحث کی جاتی ہے. طول بلد, عرض, اس کا تعین کیا جاتا ہے. تو عہد عباسی میں اس پر بھی کام ہوا, اور مامون الرشید نے تقریباً 69 سائنسدانوں کو جغرافیائی تحقیق اور دنیا کے نقشے کی ترتیب و تدوین پر مقرر کیا, ذمہ لگایا یہ کام کرو. تو اصل میں دیکھیں, کوئی بھی کام ہوتا ہے نا, انفرادی طور پر ہم اس طرح کے کام نہیں کر سکتے, ان کا اس طرح سے نہیں ہو سکتا رد عمل. اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ہم ایک تو اتنی یہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں, تو یہ سارے کام ہوتے ہیں سرکاری سرپرستی میں. تو حکومت اگر اس میں دلچسپی لے تو آج آپ ماشاءاللہ اگر آپ بڑے عہدوں پر فائز ہوں تو آپ سائنس کی ترویج کے لیے کام کریں. اگر آپ کے پاس اختیار آتا ہے تو آپ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے بہت سی تبدیلیاں رونما کر سکتے ہیں, بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. تو محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے عربی میں جغرافیہ کی پہلی کتاب لکھی. اس کے علاوہ مشہور جو جغرافیہ دان ہیں انہوں نے بھی اس علم کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا. محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہیں, انہوں نے دنیا کے نقشے پر مبنی ایک اٹلس تیار کیا اور سورۃ الارض کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی. عبید اللہ بن عبداللہ, ان کی جو علمی خدمات ہیں اس پر انہیں بابائے جغرافیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے المسالک والممالک کے نام سے ایک کتاب لکھی. اسی طرح احمد بن یعقوبی علم جغرافیہ پر پہلی مکمل جغرافیائی معلومات کے متعلق معجم البلدان کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی, اور یعقوبی کو مسلمانوں کے علم جغرافیہ میں باقاعدہ موجد سمجھا جاتا ہے. اور آخری ابو زید احمد, آپ کا شمار بلخی نقشہ نویسوں میں ہوتا ہے, اور سورۃ الاقالیم کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب المسالک الممالک بھی تحریر کی. اس کے علاوہ محمد بن الحکل, علی بن حسین المسعود نے بھی علم جغرافیہ میں اہم کردار ادا کیا. تو عزیز طلباء, میرا خیال ہے آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ باقی پھر بعد میں کریں گے. اس کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.